بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری کون تھے اور انہوں نے کب اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری ظہور اسلام سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جنادہ غفار کے فرزند تھے، جبکہ آپ کی والدہ رملہ بنت الوکیہ کا تعلق بنی غفار بن ملیل خاندان سے تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری لمبے قد، گندمی رنگت، نحیف جسم، سفید بال اور داڑھی اور بعض کے مطابق صحت مند جسم کے مالک تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ خود بھی انہیں بہت چاہتا ہے: علی، مقداد، ابو ذر اور سلمان۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا۔ آپ کا ذر نامی ایک بیٹا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ذر بن گئی اور اسی کنیت سے اکثر اور بیشتر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی زوجہ کو بھی ذر کہا گیا ہے۔ ابن عباس نے حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کے بارے میں یوں روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو ذر کو مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ اس سرزمین پر جاؤ اور مجھے اس مرد کے علم کے بارے میں خبر لے کر آؤ جس کا دعویٰ ہے کہ اسے آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ ان کی باتوں کو سن کر میرے پاس واپس آ جانا۔ ان کا بھائی مکہ پہنچا اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر واپس حضرت ابو ذر کے پاس پہنچا۔ پھر حضرت ابو ذر مکہ گئے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا اور اسلامی رسم کے مطابق کہا: آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، اور میں پہلا فرد تھا جو آپ پر اس طرح سلام بھیجتا تھا۔ اور پھر رسول خدا نے مجھے اسلام کی پیشکش دی اور میں نے شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا۔ معزز ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یوں خطاب فرماتے تھے: مرحبا اے ابو ذر، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو زہد اور انکساری میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابو ذر کا شمار ان افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد سب لوگ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا سوائے 3 لوگوں کے: سلیمان، ابو ذر اور مقداد۔ عمار نے بھی آپ کو چھوڑا لیکن دوبارہ آپ کی جانب واپس پلٹ آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ذر کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر کی بیشتر عبادت غور و فکر تھی، خدا کے خوف سے اس قدر روئے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے 3 ایسی چیزیں ملی جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں اور میں ان کو پسند کرتا ہوں: موت، غربت اور بیماری۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر کا مطلب ہے موت خدا کی اطاعت میں اس زندگی سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو، اور بیماری خدا کی اطاعت میں اس صحت سے بہتر ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اور غربت خدا کی اطاعت میں اس امیری سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو۔ شیعہ کتابوں میں سلیمان، مقداد اور عمار کے ساتھ ابو ذر غفاری کو اسلام میں موجود 4 ارکان میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی کہ کہاں ہے رسول خدا کے وہ حواری جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا، تو اس وقت سلیمان، مقداد اور ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری سال میں 400 دینار غرباء میں تقسیم کرتے تھے اور کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ بحر العلوم ابو ذر کو ان حواریوں میں شمار کرتے ہیں جو سید المرسلین کی راہ پر چلے اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے اور ان کے دشمنوں کے عیوب اور نقص بیان کرنے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور اصول سیکھے اور باقی سب کچھ ترک کیا۔ حضرت ابو ذر نے اسلام اور اللہ کی شریعت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی سود نہیں لیا تھا۔ حق کی راہ میں الزام لگانے والے کبھی ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکے اور حکومتی طاقت کبھی انہیں ذلیل و خوار نہ کر سکی۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیوں کیا گیا اور آپ کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔